عمران خان صاحب جی، ان پہ قید تنہائی، مسلسل غیر انسانی سلوک۔ اب دسمبر کے بعد، دسمبر 2025 کے بعد، یہ جولائی ختم ہونے والا ہے، آج 22 جولائی ہو گئی ہے، اور تقریباً دسمبر کا پورا مہینہ، 2 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عظما صاحبہ کی، ان کی بہن کی، کھڑے ہوئی تھی وہ بھی 12-14 منٹ کی۔ 2 دسمبر سے 2 جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 7 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اور 8واں مہینہ مکمل ہونے کو ہے۔ 2 اگست کو 8 مہینے ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی کسی فیملی ممبرز کی ان کی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، کسی لیڈر کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، صرف سلمان صفدر صاحب گئے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر گئے، اور اندر کیا حالت تھی عمران خان صاحب کی وہ 100% وہ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور انہوں نے بھی جو ان کی استطاعت کے مطابق جو بتا سکتے تھے وہ بتا دیا تھا، اور اس میں بھی ہولناک تصویر پیش کی تھی عمران خان کی۔ اب عمران خان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور صرف ایک سرکاری بیان آ جاتا ہے، اور ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی۔ اب بشرا بی بی بھی وہاں پہ مقید ہیں، وہ خود غیر انسانی سلوک برداشت کر رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں آ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، اور ان کی بھی۔ اب ان کی حالت کیا ہے؟ میری پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس جو اطلاع تھی کہ وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کو بری حالت میں رکھا گیا، اور خاص طور پر اس کے بعد جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی، ایک جنرل صاحب گئے تھے، اور جنرل صاحب کو بھیجا کس نے تھا؟ فیلڈ مارشل نے بھیجا تھا، کیونکہ فیلڈ مارشل کو کہا گیا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے، پاکستان نہیں چل رہا، اور یہ جو آپ نے ایک دشمنی اور ذاتی انتقام اور بغض کا ایک جو تہیہ کیا ہوا ہے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان بہت فاصلے ہو رہے ہیں، اس فاصلے کو روکیں آپ، اور اس فاصلے کو کم کریں، یہ کہا گیا تھا۔ کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، وہ کمپرومائزڈ ہیں عمران خان کے معاملے میں، کیونکہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری ملی ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نوکری نہیں، 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری لے چکے ہیں، اور ان پر آئین شکنی کے الزامات ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ہاں اندر کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اندر خانے جو خوف ہے وہ ہے انسیکورٹی، جو ہے وہ ہے آئین شکنی، کیونکہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کرنا یہ بہت بڑی آئین شکنی ہے، آئین توڑا گیا ہے، اس دن آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، فارم 47 تقسیم کرنے کا آرڈر دیا، یہ فیلڈ مارشل کے کندھوں پہ ہے۔ کیونکہ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی پکڑے جائیں گے، مسلم لیگ نواز نے کیا کہنا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کہنا ہے؟ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہے گی ہم تو اقتدار میں ہی نہیں تھے اس دن، ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے۔ حکومت کس کی تھی؟ حکومت تھی انوار کاکڑ صاحب کی اور جناب فیلڈ مارشل کی۔ تو فارم 47 ہمیں دیا، کس نے دیا؟ وہ دیا الیکشن کمیشن نے دیا۔ کس کے کہنے پہ دیا؟ یہ آپ ان سے پوچھیں۔ تو ہم تو بالکل بے قصور ہیں، ہمیں تو فارم 47 الیکشن کمیشن نے دیا، ہم نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ مسلم لیگ نواز کہے گی، شہباز شریف صاحب کہیں گے، مریم صاحبہ یہ بات کہیں گی، انوار کاکڑ صاحب کیا کہیں گے؟ انوار کاکڑ صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جناب میں تو بے بس تھا، حکومت تو انہی کی تھی، فیلڈ مارشل کی تھی، فیلڈ مارشل سے پوچھیں، ندیم انجم سے پوچھیں، یہ آپس میں کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اور اگر سیکٹر کمانڈر سے پوچھیں گے، بریگیڈیئر صاحبان سے، بریگیڈیئر فہیم سے، بریگیڈیئر راشد سے، بریگیڈیئر فلاں سے، بریگیڈیئر فلاں سے پوچھیں گے، یا فیصل نصیر صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے میری کیا اوقات ہے، میں تو میجر جنرل تھا اور ہم بریگیڈیئر تھے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں؟ وہ تو ہمیں اوپر سے حکم آیا، اور جو چین آف کمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے حکم مان لیا، اور ہم نے یہ کام کر دیا، اور یہ کام کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ ان سے پوچھیں۔ اور الیکشن کمیشن اور پھر چیف کمشنر جو ہیں ہمارے کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب، وہ ساری بات کھول کر بیان کر چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا نام بتا چکے ہیں، چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کا نام بتا چکے ہیں۔
تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں سے نکل جائے گی. ان کو تو کہیں گے بھائی ہم کون ہوتے ہیں, اور ہم سے اوتھ کس نے لیا؟ انہوں نے لیا, اور یہ سارا سسٹم انہوں نے کھڑا کیا, ہم تو چلا رہے تھے, ہمارا کیا قصور؟ تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب, اب ان کو بھی پتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ قایا پلٹ سکتی ہے, پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو سکتا ہے, عمران خان واپس آ سکتے ہیں, عوام کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جائیں گے, اور اگر آ گئے تو پھنسے گے کون؟ فیلڈ مارشل صاحب پھنسیں گے. فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سیکورٹی ہے, اس لیے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں. اور جب معاملات بالکل ہو گئے ہیں اس حد تک, فوج اور عوام کے درمیان وہ فاصلے بڑھ رہے ہیں, نوجوانوں کے درمیان, جس کو یوتھیا کہتے ہیں, یہ مذاق کرتے ہیں, ان کے درمیان اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج ذمہ دار ہے, یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ذمہ دار ہے, لہٰذا اب پوری فوج کو قربان کر دیا جائے, پورے یہ سارے کے سارے فرد واحد کی خواہشات پہ کر دیا جائے قربان. اس پہ آ کے معاملات پھر پھنس گئے. اور جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, جو صاحب گئے تھے, میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں, وہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے متفق ہو گئے, اور عمران خان صاحب نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے فوج کے ساتھ کون سا قصور کیا, میں نے پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی کی, اور یہ تو سارا کھیل وہیں سے کھیلا گیا, جنرل باجوہ نے کھیلا, جنرل ندیم انجم نے کھیلا, آپ ان کو پکڑ لیں اور ان سے پوچھیں. پھر 8 فروری 2024 کو جب عوام نے فیصلہ دے دیا تھا, سب کچھ کے باوجود آپ اس دن ٹھیک ہو جاتے, تو اس کے بعد بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو جنرل صاحب کر رہے ہیں, ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے, ان سے جا کے پوچھیں. تو جو جانے والا تھا وہ تو راضی ہو, وہ تو مطمئن ہو کے آیا, اور اس کے بعد آگے جو پھر ایک دن عمران خان صاحب کو باہر بھی نکالا گیا. یہ بھی سرکاری خبر ہے, ہماری نہیں ہے, سرکاری خبر ہے, باہر نکالا گیا, اور باہر ان سے کن کی ملاقاتیں ہوئیں, یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد یہ کہ ڈرتے ہیں, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا. اور بلاول بھٹو کو میں سن کے حیران رہ گیا کہ وہ پروگرام میں وہ کہتے ہیں جناب کہ منصور علی خان صاحب کے ساتھ تھے, کہتے ہیں اچھا عمران خان صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اچھا یہ بریکنگ نیوز ہے. یعنی کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, اور انتہائی بیہودہ طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کی خواہش ہے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی ضیاء صاحب نے, تو اس کا مطلب ہے وہ اس لیول کا ظلم جو ہے, وہ اس لیول کا کام دوبارہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ مطمئن ہوں گے ساری خبروں پہ کہ عمران خان کس حالت میں جیل میں. یہ سچویشن ہے اس وقت. اور میرے پاس ایک ہفتہ پہلے خبر آئی کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, اور پھر آج بھی مجھے 2-3 فون آئے, انہوں نے کہا کہ بھی پوچھیں تو صحیح کہ یہ جو کہتے ہیں اتنے مطمئن ہیں کہ کیا عمران خان کو کسی نے دیکھا ہے, کیا وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی پوچھنا چاہیے, کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا, نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے, کوئی اطلاع نہیں ہے, باہر اندر سے کوئی خبر نہیں آ رہی, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آج ہوا کیا, آنن فانن نبیل گبول صاحب نے ایک گفتگو فرمائی ہے, اور نبیل گبول صاحب آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, بہت زیادہ قریب ہیں, اور پی ٹی آئی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, پھر ایم کیو ایم میں بھی آئے, پی ٹی آئی میں بھی آئے, پھر واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو آج نبیل گبول نے کیا کہا, ذرا سنیے. چیزوں پہ بات چیت ہو رہی ہے اس وقت, کافی چیزوں پہ بات چیت ہو چکی ہے. خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو وہ کیا جو ہے باتیں کریں گے, کہ اس وجہ سے شاید تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا تھا کہ اللہ بھی پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو. یہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ معاف کر دیں, لیکن اگلا معافی مانگنے کے لیے بھی وہ تیار ہو. معافی دینے والا میرے خیال میں تیار ہے. اچھا, معافی دینے والا تیار ہے. بات چیت آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں پر تھوڑی بہت بات چیت چل رہی ہے, میرے خیال میں پہلے سے بہتر حالات ہیں. اچھا, اس حوالے سے یعنی کہ انگیجمنٹس ہیں. پہلے ہم ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کچھ اطلاعات تھیں کہ جناب اڈیالہ میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ کوئی سیاسی شخصیت تو ہوں گی نہیں, اور پھر اس کے بعد خبریں باہر گئیں. لیکن پھر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ 5-6 ماہ سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی بھی ہے, بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, پارٹی کو کوئی زیادہ پولیٹیکل اسپیس بھی نہیں مل رہی. تو آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, تو دیکھیں آپ نے کہا کہ بہنوں کو ملاقات نہیں کی اجازت ہے یا دوسرے, لیکن لائرز مل رہے ہیں, لوگ تو مل رہے ہیں ان کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے,
आइसोलेशन में रखना भी नहीं चाहिए एक लीडर को। तो वो मुलाकातें हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लॉयर्स के थ्रू हो रही है, या दोस्तों के थ्रू हो रही है, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो रही है, बातचीत तो हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर अपना वो वक्त भी देखे जब यहाँ पर 10 साल की अग्रीमेंट करके लीडर मुल्क से बाहर चले गए कि हम 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, अग्रीमेंट करके चले गए। तो आप यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो ये फैसल अब्बास खर्च के साथ बात की उन्होंने, और उन्होंने शेयर भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे नबील गबोर के साथ। अब इसकी क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत पड़ी है? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि बातचीत हो रही है, बातचीत जो होनी थी वो हो चुकी है, और जो इमरान खान साहब ने वापस जवाब दिया था वो जवाब जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंच चुका है। और वो जवाब ये था कि मुझे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। इमरान खान साहब ने रिहाई नहीं मांगी जो गए थे। सीनियर मोस्ट जनरल कयानी साहब के बारे में कि जनरल कयानी साहब गए थे, सीनियर मोस्ट हैं वो, काबिल एहतराम है, फौज में उनकी बड़ी इज्जत है। और इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई नहीं मांगी, अपने मुकदमात को ख़त्म करने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अदलिया को आज़ाद करें और अदलिया को आज़ाद कर दें, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगा, मेरे पे कोई सही मुकदमा नहीं है, वो मुकदमे झूठे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी, एनआरओ नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दें, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं। और अगली बात, एक और बात, क्योंकि इमरान खान साहब को 5 गिरफ्तारी से पहले 4 अगस्त 2023 को, जी हाँ 4 अगस्त 2023 को ये कहा गया था कि आप चले जाएं 3 साल के लिए, आप 3-4 साल के लिए बाहर चले जाएं। 3 साल मांगे गए थे और आप 3 साल के लिए चले जाएं और सियासत से बाहर हो जाएं, तो आप बैरून मुल्क चले जाएं। और बाकायदा तौर पे बरतानिया की तरफ से ये पैगाम कन्वे किया गया था, और चले जाएं और फिर आप वापस आ जाएंगे। 3 साल के बाद मौसम खुल जाएगा, फिर आप आके पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि आपने 3 साल मुझसे मांगे थे, तो मैं तो 3 साल से बंद हूं, मुझे 3 साल हो गए, अंदर हो गए, आपके 3 साल वो भी पूरे हो गए। जनरल साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, और मजीद 6 महीने चाहिए तो मजीद 6 महीने ले लें, मैं अंदर ही ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं आना। आपका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, आपने फ्री हैंड भी ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आइन भी तोड़ दिया, 26वीं गैर-आइनी तरमीम, 27वीं गैर-आइनी तरमीम, अदलिया को ख़त्म कर दिया, गैर-आइनी अदालत कायम कर दी, मीडिया को बंद कर दिया और मईशत का बुरा हाल कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब आपने 3 साल भी ले लिए, तो अब आप काफ़ी है, अब आप खुद ही गिव अप कर दें और कहें जनाब बहुत हो गई और इस जाली निज़ाम को ख़त्म कर दें। ये भी इमरान खान साहब ने कहा, और ये जवाब वापस भी पहुंच गया। अब जब वापस पहुंचता है, और अगली बात एक थी, तो वो जब वापस पहुंचता है, ये जवाब वापस पहुंचने के बाद फिर उनको इमरान खान साहब को बाहर भी निकाला गया बातचीत। तो अब उसके बाद फिर खामोशी। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, ये है। और नदीम अंजुम साहब जो कि बज़ाहिर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो इस वक्त हमारे पिछले दिनों दोस्तों से मुलाकातें हुई, पाकिस्तान से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी वो तो मरियम साहब के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं वो, और वो कहते हैं आधी हुकूमत वो चला रहे हैं और कोई आधी जो है वो जनरल साहब की तरफ पहुंच जाती है, या आसिम मुनीर साहब की तरफ वो चला रहे हैं, और हर उल्टे सीधे मशवरे और उन सारे का सारा स्क्रिप्ट जो है वो आगे पीछे नहीं होने देते, और फिर उधर से प्रेशर आ जाता है। तो बातचीत हो, ये सारे अब उस मियां खान साहब इंतजार कर रहे हैं कि आके बताएं कि जनाब, उन्होंने कहा जी आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी ऑनर करता हूं, आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरी कोई लड़ाई नहीं है फौज से किसी किस्म की, बल्कि ये तो जनरल बाजवा साहब से और जनरल नदीम अंजुम से पूछें कि उन्होंने सारा खेल क्यों खेला। चले वो भी खेल लिया, फिर आसिम मुनीर साहब से पूछें, 3 साल मांगे थे, 3 साल उनके भी पूरे हो गए, तो क्या पाकिस्तान ठीक कर लिया? तो पाकिस्तान ठीक नहीं होना, मुझे मजीद जेल में रख लें, मजीद 3 साल जेल में रख लें, पाकिस्तान ने ठीक नहीं होना। उसकी वजह कि जिन लोगों को आपने मुसल्लत किया है उनका इरादा कोई नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। तो ये सिस्टम, ये चीज चल रही है। अब इसलिए अब चूंकि दोबारा से वादे करके, यानी सोहेल अफरीदी साहब के साथ भी, जुनेद अकबर साहब के साथ भी, उन सब ने भी मुसाहलत करके देख ली, महमूद खान अटकी साहब ने करके देख ली, राजा नासिर अब्बास साहब ने करके देख ली, और बैरिस्टर गौहर ने करके देख ली, गंडापुर साहब ने करके देख ली, सब ने मुसाहलत करके भी देख ली,
اور اپنے آپ کو نرم خو کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور غلط بیانیاں وہیں کی وہیں ہیں، اور الٹا یہ کہ کشمیر کو بھی پڑ گئے اور کشمیر میں بھی اب وہی دنگا فساد شروع کر دیا۔ اور گلگت بلتستان، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو گلگت بلتستان کا الیکشن فری اینڈ فیئر کروا دیتے اور پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیتے، نہیں لینے دیا۔ کشمیر میں حصہ لینے دیتے، نہیں لینے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جنرل صاحب اور ہمارے میاں صاحب اور مریم صاحبہ اور جنرل ندیم انجم صاحب اسکرپٹ وہ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی یقین دہانیاں ہیں، کوئی آڈیوز ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں، کوئی انڈرٹیکنگز ہیں، وہ کیا ہے